سیرت کے سال چل رہے تھے، چھٹا سال ہم نے پڑھ لیا تھا، ساتویں سال میں کیا کیا مین واقعات ہوئے اس پر مختصر سی ہم پیچھے 6 سال پڑھ چکے ہیں۔ ساتویں سال میں کیا ہوا سنۃ السابعہ، اس میں 29 واقعے رونما ہوئے تھے جن کا تذکرہ کہ فی المحرم من هذه السنہ رد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنته زینب علی ابی العاص بن ربیع بالنکاح الاول۔ محرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب، ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو واپس ان کے پاس بھیج دیا۔ اسی سال محرم میں غزوہ ذی قرد ہوا تھا۔ غزوہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ جنگی لشکر جس کی قیادت حضور کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قیادت خود کرے اس جنگی لشکر کو کیا بولتے ہیں؟ غزوہ۔ اور جس میں کسی اور کو قیادت سونپیں خود نہ جائیں اس کو سریہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اسی سال محرم میں خیبر کا غزوہ ہوا تھا۔ کس کا ہوا تھا؟ خیبر کا غزوہ ہوا تھا۔ چونکہ انہوں نے غداری کی تھی، ان کے جو قبائل تھے یہود کے، بنو نذیر بنو قینقاع نے، انہوں نے غداری کی تھی، جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑا تھا، تو ان کو سزا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر کیا کیا، وہ غزوہ ہوا، اور پھر ان کو حضور کو فتح نصیب ہوئی، اور پھر ان سے کچھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ بھئی خیبر کی زمین کا معاملہ کیا کیا جائے، وہ سارا معاملہ طے ہوا تھا۔ اسی سال غزوہ خیبر کے دوران پہلے جو یہ پالتو گدھے ہیں یہ حرام نہیں ہوئے تھے، حرمت لحوم الحمر الاہلیہ، یہ جو پالتو گدھے ہیں، جو گدھے ہیں، ان کے گوشت کو حرام کر دیا گیا۔ صحابہ نے دیچکیاں چڑھائی ہوئی تھی، حضور نے پوچھا کیا ہے؟ غزوہ کہا یہ گدھے کا گوشت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ گرا دو دیچکیاں تو حرام ہو گیا۔ اسی سال غزوہ خیبر کے دوران ہی جعفر بن ابو طالب، حضرت علی کے بھائی جو ہیں، جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہ واپس آئے، ان کے ساتھ دوسرے صحابہ ابو موسیٰ اور اشعری بھی تھے۔ اس سال غزوہ خیبر کے موقع پر قدم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ، غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا ابو حریرہ حضور کے پاس تشریف لائے اور مسلمان ہوئے۔ اسی سال حضور نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بہن تھی، ان سے آپ کا کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ ان کے شوہر شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کی تھی اور وہ وہاں جا کے گمراہ ہو گئے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کر دیا؟ نکاح کر دیا۔ اسی سال غزوہ خیبر میں جو وہاں کی جو سردار تھا اس کی بیٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، انہوں نے آزاد کیا، پھر ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اسی سال ابان بن سعید نے سریہ میں ایک لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان بن سعید کو نجد کی طرف بھیجا۔ اسی طرح اسی سال ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت پیش کیا پکا ہوا، لیکن اس میں زہر ڈالا ہوا تھا۔ حضور نے ایک لقمہ تناول کیا، جیسی لقمہ اٹھایا تو لقمے نے بتایا کہ مجھ میں کیا ڈالا گیا ہے؟ زہر ڈالا گیا ہے۔ وہ عورت پکڑی گئی تھی اور آپ کچھ صحابہ نے وہ کھا لیا تھا، اور کچھ صحابہ اس وقت کیا ہو گئے تھے؟ انتقال کر گئے تھے۔ اسی سال حاتب بن ابی بلتہ مقوقس جو اچھا تھا اس کے پاس سے آئے تھے، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 کنیزیں ماریہ اور ان کی بہن سیری بھیجی تھی، اور کچھ تحائف بھیجے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدہ ماریہ قبطیہ سے نکاح فرمایا تھا، انہی سے حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور دوسری جو سیری کنیز عطا کی تھی وہ آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو دے دی تھی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس ہی آئے تو آپ نے محیصہ بن مسعود کو فدق کی جگہ پر بھیجا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور پھر انہیں آپ لوگ وہاں کے پہنچ کے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح فرمائی اور کہا کہ ہم آپ کو فدق کا نصف دے دیں گے اور رسول کا حصہ ہوگا، اور مسلمانوں نے مال فی حاصل ہوا، مسلمانوں کو جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ خیبر سے واپسی آتے وقت آپ نے وادی قرا کا جو علاقہ تھا وہ فتح فرمایا۔ اس سب ان لوگوں نے غداری کی تھی، معاہدہ توڑا تھا، مال غنیمت حاصل ہوا، اور یہودیوں سے کچھ طے ہوا کہ خیبر کی زمینوں پر وہ کام کرتے رہیں گے، اور اس کا جو انکم ہوگی، جو فصل ہوگی، اس کا آدھا حصہ ادھر دیں گے۔ اس طرح جب وہاں کے دوسرے یہودی تھے ان کو پتہ چلا، دوسرے قبائل تھے کہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ یہ ہوا، وہ سارے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے صلح فرمائی اور اپنا آپ پیش کیا کہ جو معاملہ ہو آپ طے کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ کا معاملہ طے کیا تھا۔ اس طرح مدینہ آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابہ سو گئے، صبح آپ کی آنکھ نہ کھلی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سیدنا بلال کی ذمہ داری لگائی تھی، وہ بھی سو گئے۔ صبح فجر کی نماز فرسٹ ٹائم کیا ہوئی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ من نسی الصلاۃ فلیصلی اذا ذکرها، جب تم سے کوئی نماز بھول جائے دوسری بار سو جاؤ، خود غفلت سے نہیں، ایسے ہی سو جاؤ، نماز نکل جائے تو پھر تم اسے کیا کر لو، بعد میں ادا کر لو، قضا کر لو۔ فتح خیبر کے بعد حجاج بن عناد سلمی نے جو مکہ کے مشرکین تھے ان پر دعویٰ بولا اور ان سے اپنا مال جا کے لے آئے تھے۔ اسی سال غزوہ ذات الرقاع پیش آیا تھا جو بڑا مشقت والا غزوہ تھا، مسلمانوں نے اپنے پاؤں میں پٹیاں باندھی تھی مجاہدین نے، اسی وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ اسی غزوہ میں تیمم کی آیتیں اتری تھیں۔ اس کی آیتیں اتری تھیں کہ جب پانی نہ ہو یا کوئی پانی تک نہیں پہنچ سکتے ہو یا مرض ہو تو آپ کیا کریں، تیمم کر لیا کریں۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ صحابی تھے، ان سے ایک اونٹ خریدا، ایک اونٹ لیا بطور ادھار، ایک اونٹ لیا، وہ کہا کہ قیمت بعد میں دے دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضور نے وہ پیسے بھی دیے اور ساتھ اونٹ بھی واپس کر دیا۔ حضور نے کیا کیا، پیسے بھی دے دیے جو لیا تھا اور اس کے ساتھ جو اونٹ لیا تھا وہ بھی کیا کر دیا، واپس کر لیا۔ اس لیے کوئی بندہ کسی سے قرضہ لیتا ہے، دینے کے بعد اگر دیتے وقت خود سے کچھ بڑھا کے دے دے احساناً تو دے سکتا ہے، لیکن اگر شرط کر لے تو وہ کیا ہوگا، سود ہوگا۔ اسی سال سفر میں سریہ غالب بن عبداللہ اللیثی پیش آیا کہ آپ نے ان کو بڑا بنا کے بنی عبد بن صالب کے پاس بھیجا تھا۔ اسی سال شعبان میں سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے نجد کی طرف بھیجا لشکر کے ساتھ۔ اسی سال شعبان میں عمر فاروق کو تربہ کے علاقے میں بھیجا۔ اس سال شعبان میں بشیر بن سعد کو جو ہے بنو مرہ جو فدق کے علاقے کی اس طرف کا علاقہ تھا وہاں کی طرف بھیجا۔ اس طرح اسی سال رمضان میں غالب بن عبداللہ کو میفا کے مقام میں بھیجا۔ وہاں اسامہ بن زید صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا، جس کو قتل کرنے لگے فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا پڑھ لیا؟ کلمہ پڑھ لیا۔ صحابہ نے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ، ان سے جب یہ قتل کر رہے تھے تلوار اٹھائی تھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے پھر بھی اسے کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے ڈر کے مارے پڑا تھا۔ تو حضور جلال میں قال شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کا، اسلام تو ظاہر پر ہوتا ہے نا، بندہ کلمہ پڑھ لے مومن کہلائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے غصہ ہوئے تھے اس بات پر۔ اس سال شوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن سعد کو یمن الجبار کے علاقے میں ایک لشکر کے ساتھ بھیجا تھا۔ اسی سال ذوالقعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ پچھلے سال صلح حدیبیہ کے موقع پہ نہیں ہوا تھا، وعدہ ہوا تو اس سال پھر جا کے آپ نے اس عمرے کی ادائیگی کی تھی۔ اس سال ذوالقعدہ میں حضور کا نکاح میمونہ بنت حارث کے ساتھ ہوا۔ ذوالحجہ میں آپ نے ابن ابی اوجا کو لشکر کا سربراہ بنا کر بنو سلیم قبیلے کی طرف بھیجا تھا، اور اسی سال عمران بن حسین اور ان کے والد ایمان لے آئے تھے۔ پھر ہجرت کا 8واں سال شروع ہوتا ہے۔ اسی ہجرت کے 8ویں سال کے سفر کے مہینے میں عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ اسلام قبول کر لیا، اور ان سب نے مدینہ کی طرف کیا کی، ہجرت کی۔ اسی سال سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب بن عبداللہ کو نگران بنا کر بنو ملحو کی طرف بھیجا، وہ مال غنیمت لے کر آئے اور صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ یہ سال سفر میں آپ نے غالب بن عبداللہ کو ایک فدق کے علاقے میں بھیجا تو وہاں بھی مال غنیمت حاصل کیا اور صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ ربیع الاول میں آپ نے شجاع بن وہاب کو بنو عامر قبیلے کی طرف بھیجا جو معدن کے قریب کا علاقہ تھا، یہ بھی کامیاب ہو کر لوٹے۔ یہ سال ربیع الاول میں کعب بن عمیر کو وہاں بھیجا، ذات الاطلاع میں بھیجا، تو یہ پورا لشکر جو چھوٹا سا تھا یہ قتل کر دیے گئے سوائے ایک بندہ ان میں سے بچا۔ اسی سال زید بن حارثہ کو مدین کی طرف بھیجا، وہ بھی کامیاب لوٹے۔ اسی سال جمادی الاولیٰ میں سریہ موتا واقع ہوا، وہاں پر 3 عمرہ جو ہے وہ قتل کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی مسلمانوں کو۔ اسی سال جماد الاخری میں عمر بن عاص کو ذات سلاسل کی طرف بطور لشکر کے بھیجا نگران کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا عطا فرمائی، کامیابی نصیب فرمائی۔ اسی سال عمر بن عاص رستے میں جنبی ہو گئے، ناپاک ہو گئے، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ سخت سردی تھی، غسل فرض تھا، تو انہوں نے تیمم کر لیا، کیونکہ تیمم وضو کے لیے آیا تھا، غسل کے بارے میں وضاحت نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی استدلال کے ذریعے عقل استعمال کر کے کہ بھئی جس طرح مجبوری میں وضو نہیں کر سکتے ہو تیمم کر لیں تو غسل بھی تیمم میں کام آئے گا۔ تو جنبی تھے، شدید سردی تھی، انہوں نے غسل کے بجائے کیا کر لیا، تیمم کر لیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور نے جب پوچھا انہوں نے بتایا یا رسول اللہ سردی تھی. خود اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے آپ کو اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، قتل نہ کرو. تو حضور مسکرائے اور کہا کہ تم نے ٹھیک کیا، تم نے ٹھیک کیا. اس سال شعبان میں ابو قتادہ کو خدرہ کی طرف بھیجا، وہ ارض محارب ہے، وہاں بھی مسلمان کامیاب ہو کے لوٹے. شعبان کے اندر ابن ابی حداد کو غابہ کی طرف بھیجا، انہوں نے رئیس قوم کو قتل کیا، مال غنیمت لے کر آئے. شعبان میں قریش نے اپنا معاہدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اس 8ویں ہجری میں شعبان میں قریش نے اپنا اس معاہدے کو توڑ لیا. شعبان میں ابو سفیان بن حرب آئے کہ دوبارہ معاہدہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اسی سال رمضان میں حضور کے ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتہ، ان کا خاندان مکہ میں تھا، تو انہوں نے ایک خط لکھا تو انہیں بتایا کہ مسلمان تم پہ حملہ کرنے والے ہیں. حضور نے خط جو لے کے جا رہا تھا صاحب، حضور کو خبر ہو گئی، بلایا، ان سے پوچھا ایسا کیوں کیا. انہوں نے حضور سے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کر دیا، معاف کر دیا کہ اس کا ایمان ہے، صرف مجبوری میں ایسا کیا ہے. اسی سال رمضان میں ابو قتادہ انصاری کو مشرکین پر حملہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدھم کے مقام پہ بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال رمضان میں لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے فتح مکہ کے لیے. اسی سال رمضان میں حضرت عباس اپنے پورے خاندان کے حضور کے چچا جان ہیں مکہ تشریف لائے، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، حضور سے پھر جوفہ کے مقام پر یہ ملے. اس سال رمضان میں مخرمہ بن نوفل اور ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ حضور سے ملے اور اسلام قبول کر لیا. ہجرت کے 8ویں سال رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن عزام اور بدیل بن ورقہ نے اسلام کیا کر لیا، قبول کر دیا. ہجرت کے 8ویں سال رمضان میں عصر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمیم کے علاقے میں پہنچے، جب آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت روزہ کیا کر دیا، افطار کر لیا، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ سفر میں اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو روزہ افطار کر سکتے ہیں. مسافر بندہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، اس کے لیے کیا ہے، رخصت ہے. اس سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، فتح کے ساتھ داخل ہوئے. اللہ نے آپ کی مدد کی اور مکہ کیا ہو گیا، فتح ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطبات سر انجام دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے اور مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان جو بتوں سے مکہ کو کیا کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا. اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 19 دن ٹھہرے رہے. فتح مکہ کے موقع پر رمضان میں کتنے دن ٹھہرے رہے، 19 دن ٹھہرے رہے اور سفر کی نماز پڑھی. سفر کی نماز اس وجہ سے پڑھی کہ آپ جو ہے جہاد کے لیے گئے تھے، تو مجاہد جو ہوتا ہے جہاد پر جو ہوتا ہے تو مسافر ہی ہوتا ہے، چاہے 2 مہینے رہے 3 مہینے رہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہ 19 دن تھے تو یہ سفر کی مدت حدیث میں کیا آئی ہے. کوئی بندہ اگر سفر کرتا ہے، جس جگہ جا رہا ہے منزل تک پہنچ گیا، مسافر ہے، اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پوری نماز پڑھتا ہے. 15 دن سے کم رہے گا تو وہ قصر نماز پڑھے گا. اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو حرکات کی طرف جو ہے لشکر دے کے بھیجا، نگران بنا کے. خالد بن ولید کو بھیجا. عزا ایک بت تھا، اس کی طرف اس کے لوگ پوجا کرتے تھے، یہ گئے انہوں نے جا کے اس کو گرایا. اس طرح عمر بن عاص کو ایک سوا بت تھا بڑا، اس کی پوجا کی جاتی تھی، اس کی طرف بھیجا، وہ گئے اور جا کے اس کو کیا کیا، بت کو گرایا. سعد بن زید کو منات بت تھا بہت بڑا، اس کی پوجا کی جاتی تھی، وہاں بھیجا، انہوں نے جا کے اس کو کیا کیا، گرایا، بت پرستی ختم کی. خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف بھیجا، وہاں پر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کیا کر لیا، قتل کر لیا. ان کو اسلم کہنا نہیں آتا تھا، وہ سبانہ سبانہ کرتے رہے. کیا کرتے رہے، سبانہ سبانہ کرتے رہے. تو ان کے نزدیک سبانہ کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، سبانہ کہہ رہے تھے. لیکن خالد بن ولید نے سمجھا 2 مطلب تھے نا، انہوں نے کچھ اور سمجھا، آپ نے ان کو مارا، قتل کیا. تو جب بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے تو اسلموں کے بجائے، اسلمنا کے بجائے سبانہ کہنا شروع کر دیا. حضور تک خبر پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا اور کہا کہ تم نے جو کام کیا ہے میں تمہارے اس کام سے بری ہوں، تمہارے اس کام سے بری ہوں. کوئی بندہ اگر اپنے اسلام کا اعلان کر لے تو اس کا اسلام مانا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس نے خوف سے کیا، ڈر کے کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اسی سال ہجرت کے 8ویں سال کیس بن سعدہ کو آپ نے یمن کے علاقہ کے یمن کے کنارے کے علاقہ ہے وہاں بھیجا. اسی سال غزوہ حنین پیش آیا.
جسے مسلمان کثیر تعداد میں تھے، تو بعض جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو قرآن میں اس کا پورا واقعہ بھی ہے، آیات بھی اتری ہیں کہ انہوں نے سمجھا، نئے نئے انہوں نے کہا کہ آج ہم تو جیتے نہیں، لیکن جیسے انٹر ہوئے تو یکدم سے وہ تیر انداز ماہر تھے، پہلے حصے میں مسلمانوں کو سخت نقصان ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی۔ اسی سال سریہ اوتاس پیش آیا جو ابو عامر اشعری کی قیادت میں تھا۔ اسی سال شوال میں طفیل بن عمر الدوسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بت جو کفین تھا اس کو گرانے کے لیے بھیجا، آپ نے وہاں پر اس کو گرایا بھی اور آگ بھی جلائی۔ اس سال شوال میں رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا حصار کرنے کے لیے وہیں پر ایک علاقے میں حضور رکے، وہاں پر حضور نے مسجد بھی بنائی اور وہاں پر طائف میں پہنچنے سے پہلے وہاں پر حضور نے نماز بھی پڑھی۔ شوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرا کے علاقے میں جو ہے ایک شخص بنی لیس کا جو قتل کسی نے کیا تھا اس کا قصاص دلوایا، یہ پہلا قصاص تھا جو اسلام میں ہوا۔ ایک بندے کو قتل کیا قصاصاً کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کیا تھا، پہلا بندہ جو قصاصاً قتل کیا گیا وہ یہ تھا۔ اسی سال شوال میں غزوہ طائف پیش ہے، پوری جنگیں ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بندہ جو حضور کی تلوار سے مارا، بس روایت میں صرف ایک بندہ آتا ہے کافر جس کو حضور کی تلوار سے مارا ہے، باقی کسی کے بارے میں نہیں کہ حضور کی تلوار سے کوئی کیا ہوا قتل ہوا ہو، حضور نے کسی کو مارا۔ صرف ایک بندے کا آتا ہے کہ جس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضور کو قتل کروں گا، تو حضور نے بھی کہا تھا کہ خدا کی قسم میں اس کا سر قلم کروں گا، تو پھر جنگ ہوئی، سارا وہ پکڑا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا قتل کیا۔ اسی سال شوال میں طائف کے حصار میں وہ طائف کے جو غلام تھے وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کیا کیا آزاد کر دیا۔ اسی سال شوال کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا علاقہ تھا مکہ کے قریب کا، اس کا حصار جو تھا وہ اٹھا دیا اور آپ جورانہ کے مقام پر آئے، حوازن کا وفد آیا، اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جتنے بھی ان کے قیدی تھے وہ کیا کر لیے واپس کر لیے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں غنائم کو کیا کیا تقسیم کیا، مال غنیمت کو، اور جو مؤلفۃ القلوب تھے وہ کفار جو اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن اسلام کی طرف ان کو مائل کرنا مطلوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو بڑا حصہ دیا تھا اور مومنین کو کہا تھا کہ تم مومن ہو، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور جب اس طرح تقسیم کر رہے تھے تو ایک منافق ذوالخویسرہ تمیمی وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے دل یا محمد، تمیم قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ عدل کر۔ حضور نے فرمایا کہ تیری ہلاکت ہو، میں یعدل اذا لم عادل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تو ناکام اور نامور۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ حکم دیں اس کی گردن کاٹ۔ اس کی نبی کو کہہ رہے ہیں کہ عدل کرے، حضور کو عدل کرنا سکھائے گا جو آئے ہی عدل بتانے کے لیے ہے، عدالت اور انصاف وہی ہے تو حضور کرے۔ تو حضور فرمایا کہ چھوڑ دو، فإن لَهُ أَصْحَابًا، بے شک اسی جیسے لوگ ہوں گے، قیامت تک اسی جیسے لوگ آئیں گے، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، وَصِيَامُهُ مَعَ صِيَامِهِ، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے کیا جانو گے، یعنی وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، بہت زیادہ عبادت کرتے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کریں گے لیکن قرآن کی تلاوت ان کی گردن سے نیچے، گلے سے نیچے، یعنی دین کے ظاہر پر تو عمل ہوگا لیکن جو دین کی روحانیت ہے کہ ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت، یہ اس سے کیا ہوں گے، خالی ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایمان سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ پھر خارجی کہلائے۔ کیا کہلائے؟ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہیں جلنے کی، صحابہ کو بڑی تکلیف دی، سیدنا مولا علی نے ان کا خاتمہ بھی کیا تھا لیکن ان کی نسل جو ہے آگے پھر چلتی رہی۔ ذوالقعدہ ایک سوچ ہے، نسل کا مطلب ہے کہ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، سوچ ہے کہ دین کے ظاہر پر بڑا عمل ہوتا ہے لیکن دین کا باطن ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، وہ اس سے کیا ہوتے عاری ہوتے۔ اسی سال حضور کی بہن شیمہ جو حضور کی رضائی بہن تھی، اس سال ذوالقعدہ میں ایک جنگ کے موقع پر وہ قیدی ہوئی تو حضور کے پاس لایا گیا، اس نے کہا میں حضور کی بہن ہوں، صحابہ نے کہا نہیں تم نہیں ہو۔ تو حضور کے پاس آئی تو حضور کو پتہ چلا، حضور نے اپنے پاس بٹھایا، ان کو عطا کیا اور ان کو کیا کر دیا، آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ میری کیا ہے، رضائی بہن ہے۔ اس سال ذوالقعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ جورانہ کی جگہ سے آپ نے عمرہ کیا۔
ذوالقعدہ میں اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت دہاق ایک عورت تھی، ان کے والد نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور سے کیا. حضور جب اس کے پاس گئے یکدم اس نے بولا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. حضور فرمایا ٹھیک ہے اللہ کی پناہ میں جاؤ. اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. کہا وہ عورت جو ہے پھر آگے حضور کو اس نے ایک بڑے بول کی بات کی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. حضور نے اس کو چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر پوری عمر جو ہے وہ اونٹ کی مینگیاں چرا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ مجھ سے بڑی کوئی بدبخت ہی نہیں ہے یہ عورت. اسی سال ذوالحجہ میں حضور کی صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی امامہ. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانوں پہ لے کے نماز پڑھا کرتے تھے. امامہ حضور کی نواسی، حضور کی صاحبزادی سیدہ زینب کی وہ صاحبزادی تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں پہ لے کر نماز پڑھا کرتے تھے. کہ کوئی ہوتا نہیں تھا حضور اٹھا کے نماز پڑھتے تھے. ان کی والدہ ہوتی نہیں تھی حضور کے پاس ہے تو حضور اٹھا کر نماز پڑھتے تھے. اور جب سجدے میں جاتے تو اس کو نیچے رکھ دیتے اور جب وہ کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے تھے. اسی سال یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، بخاری میں بھی آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شروع میں جب مسجد نبوی بنی تو ایک کھجور کا خشک تنا تھا. کیا تھا؟ خشک. مولا روم نے بڑا پیارا ایک شعر لکھا تھا، مشنو غافل کم از چوب مباش، اس لکڑی سے کم تر مت بننا. عشق میں اس لکڑی سے کم تر مت بننا. یعنی ایک غافل انسان عشق کرنا ہے تو کم سے کم اس لکڑی کے تنے سے سیکھنا. عشق کرنا ہے تو اپنے عشق کو اس سے تھوڑا، وہ لکڑی کا تنا کون سا ہے جس کے بارے میں مولا روم نے ایک شعر بولا کہ کم از چوب مباش. اس چوب کہتے ہیں لکڑی کا تنا، اس لکڑی سے کم تر مت بننا. ہوا یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو خطبے میں ٹیک لگانی ہوتی تو ایک کھجور کا خشک تنا تھا، خشک. حضور ٹیک لگایا کرتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کھڑے رہتے ہوئے، آپ کے لیے ممبر بنا دیتے ہیں. تو ممبر بنایا گیا. ممبر جیسے رکھا گیا حضور جیسے ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تیز رونے کی آواز آ گئی جیسے چیخیں مار کے بچہ روتا ہے. صحابہ دیکھے سارے کون رو رہا ہے. حضور نے خطبہ روک دیا. صحابہ دیکھنے لگے کون رو رہا ہے. حضور کو تو پتہ تھا کون رو رہا ہے. تو حضور اٹھے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جا کے اس کو اپنے سینے سے لگایا. کہا جب اس کو سینے سے لگایا کہ جس طرح بچہ تیز رو رہا ہو تو باپ اس کو شفقت دے تو آہستہ 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 رونا بند کرتا ہے. تیز رو رہا ہو، چیخ رہا ہو تو جب اس کو باپ شفقت سے اس کی بات مان لے یا اس سے محبت کرے تو آہستہ آہستہ رونا بند ہو جاتا ہے. ہچکیاں اس کی آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں؟ بند ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدمہ الیہ، حضور اترے اس کو اپنے سینے سے لگایا. تئن عنین الصبی الذی یسکن، کہہ رہے وہ اس طرح رو رہا تھا جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے، جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، وہ خاموش ہو گیا. پھر کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لو لم احتدمہ لحن الی یوم القیامہ، کہ اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا یہ کھجور کا خشک تنا قیامت تک روتا رہتا. سب صحابہ سن رہے تھے اس کا رونا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا خشک تنا بھی حضور کی یاد میں، حضور کے فراق میں رویا. کہ مومن بندہ تو ایمان والا تو زیادہ حقدار ہے کہ حضور کی یاد میں روئے. تو کہہ رہے یہ اسی سال کا واقعہ. وفی حاضر سنہ حضور کی زوجہ سودا جو ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ، میں اپنی باری سیدہ عائشہ کو دیتی ہوں، آپ میری باری میں بھی سیدہ عائشہ کے پاس رہا کریں. اس حضور کی جو زوجہ تھی. اس سال ذوالحجہ میں لوگوں کو حج کرایا. حج کے امیر جو تھے عطاب بن اسید بنے جو مکہ کے امیر تھے. اسی سال مغفل بن عبد نحم مزنی جو ہے صحابی، ان کا انتقال ہوا. اسی سال ایک صحابی کعب بن زہیر بڑے شاعر تھے، تو یہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں، مدحت میں ایک قصیدہ لکھا جو بڑا مشہور ہے بانت سوات کے نام سے. کس کے نام سے؟ بانت سوات کے نام سے مشہور. اسی سال حضور کی صاحبزادی حضرت زینب جو حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں ان کا انتقال ہوا اور آپ کو جو غسل دیا ام عطیہ نے دیا. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو جعفر اور کچھ قبائل کی طرف دو بندوں کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے کیا کر، دونوں نے اسلام قبول کر لیا. اس سال مدینے کے اندر مہنگائی بڑھ گئی. کیا بڑھ گئی؟ مہنگائی بڑھ گئی. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صاحب لانا ہمارے لیے آپ ریٹ فکس کر دیں.
تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ والمسعر والقابض والباسط والرازق، اللہ ہی قیمت اوپر کرنے والا ہے، نیچے کرنے والا ہے، رزق میں وسعت کرنے والا ہے، کمی کرنے والا ہے۔ یعنی حضور نے کوئی ریٹ، کیونکہ ہر بندہ جس کو جتنے کی چیز پڑتی تھی، کوئی ذخیرہ اندوزی کا معاملہ نہیں تھا، جس کو جتنے کی چیز پڑتی تھی وہ اسی حساب سے بیچتا تھا۔ تو حضور اگر ریٹ فکس کر لیتے تو کتنوں کا کیا ہو جاتا، نقصان ہو جاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ریٹ اللہ ہی بڑھاتا ہے، کم کرتا ہے، وہی رزق میں وسعت دیتا ہے، وہی رزق میں کمی کرتا ہے۔ اسی سال سورۃ النصر اترے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اسی سال وفد ثعلبہ حضور کے پاس آیا، اسی سال سلیم کا وفد حضور کے پاس آیا، وفد ربیع آیا، اسی سال وفد سدہ، مختلف وفود آتے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ سملہ وفد آیا، حدان کا وفد حضور کے پاس آیا۔ ہجرت کا 9واں سال، آج اس کو ختم کر ہی لیں، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں، کل اقبال کو پڑھیں گے۔ اسی سال محرم میں کیا ٹائم ہوا، اویینہ کوئی ایشو نہیں، اویینہ بن حسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا نگران بنا کر بھیجا بنو تمیم قبیلے کی طرف۔ تو آپ جو ہے ان میں بہت سارے قیدی بنے اس میں، تو اس قبیلے کے بڑے رئیس آئے حضور کی بارگاہ میں، باہر گھر کے باہر کھڑے ہو کے یا محمد کہہ کے پکارنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیتیں اتار دی کہ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب و آداب کیا ہے، اس طرح حضور کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اس سال سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اوسجہ کو بنی حارثہ بن عامر کی طرف بھیجا، اسلام کی دعوت دے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس سال قطبہ بن عامر کو قسم کی طرف بھیجا، علاقے کی طرف، وہ مال غنیمت لے کر آئے، قطبہ کو قتل کر دیا گیا۔ سفر میں وفد عذرا حضور کے پاس آئے، اسلام قبول کر دیا۔ دیہات بن سفیان کو لشکر کا نگران بنا کے بنو کلاب کی طرف بھیجا۔ ایک وفد آیا بلی حضور کے پاس آیا۔ ایک اور سیریا، ایک جنگ کا نگران علقمہ بن مجرس کو بنا کر بھیجا۔ علی بن ابی طالب کو فلس کے مقام پہ بھیجا، کامیاب ہو کے آئے۔ مقاشہ بن محسن کو بھیجا ایک لشکر میں۔ طلحہ بن عبید اللہ کو بھیجا۔ سلیم یہودی کے گھر کو جلانے کے لیے کہ اس میں منافقین بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشی کیا کرتے تھے۔ اسی سال ہجرت کے 9ویں سال رجب میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ یہ بڑا سخت غزوہ تھا، بڑی مشقت تھی، بڑا لمبا سفر تھا، گرمی تھی۔ اسی سال رجب میں تبوک کے راستے میں آپ قوم سمود پرانی قوم ہے، صالح اسلام کی قوم، وہ جا رہی تھی، ان کے آثار قدیمہ، پرانے ان کے تباہ شدہ مکانات کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہاں رکے۔ تو صحابہ نے وہاں کے کنویں سے صحابہ نے کھانا وغیرہ پکا دیا تھا، تو وضو وغیرہ کر لیا تھا، تو حضور نے اس کھانے کو گرایا اور کہا کہ یہاں سے نکلو۔ منع فرمایا کہ اس بستی میں ہزاروں سال پہلے جس پر عذاب آیا ہے، حضور نے اس بستی پہ پینے سے، وہاں وضو کرنے سے صحابہ کو منع کر دیا، اور کہا کہ اگر اس جگہ پر جہاں اللہ کا عذاب آ رہا ہو، ایک اصول بتا دیا کہ لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باقین ان یصیبکم ما اصابهم ثم تقنع رسول اللہ بالهدی وعلى الرحل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسی قوم کے گھروں کے پاس سے گزرو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، تو ان کے بعد اگر گزرو بھی تو روتے ہوئے گزرو گے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم پر بھی عذاب نازل نہ کر دے، کہیں تم پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ان پہ عذاب کب آیا تھا؟ ہزاروں سال۔ ہم موڑے دوڑے جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں تو مکلی وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پکنک بناتے ہیں، لیکن وہاں جائیں ایسے آثار قدیمہ جہاں بستیاں الٹی ہوں تو وہاں استغفار کی کثرت کریں۔ وہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے، مقام عبرت ہے، مقام 1000 سال کے بعد بھی حضور نے بتایا کہ ان کی نحوست وہاں موجود ہے۔ کہا وہاں کا پانی نہ پیو، وہاں سے وضو نہ کرو، وہاں سے کھانا نہ پکاؤ، وہ کہا کہ گزرو تو روتے ہوئے گزرو۔ رجب میں تبوک کے مقام پہ یوحنا بن رویدہ حضور کے پاس آئے، جزیے کے معاملے میں صلح کی۔ تبوک میں اہل جربہ آئے، انہوں نے بھی جزیہ حضور کو دینا قبول کیا۔ تبوک میں خالد بن ولید نے اقدر بن ملک دولمہ کو قبول کر کے آئے، تو انہوں نے بھی جزیے پہ صلح کر لی۔ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ حضور کہیں گئے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھنا شروع ہو گیا، حضور پیچھے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے جب نماز مکمل کی تو حضور نے اپنی نماز ایک رکعت جو پڑھی تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے کیا کر لیا۔ حضور نے کچھ نہیں، صحیح کیا، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سال رجب میں غزوہ تبوک میں ذوالبجادین جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آئے، ان کے غسل میں کفن دفن میں حضور شامل ہوئے، ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالا اور حضور نے فرمایا کہ میں اس سے راضی ہوں۔ یہ سال رجب میں تبوک سے آتے ہوئے منافقین کے ایک گروہ نے حضور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اطلاع دے دی اور ان کا پلان جو تھا وہ کیا ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ رجب میں اسی سال جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی جہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو گرا دو، جلا دو، یہاں کچرا کنڈی بنانے کا حکم دیا۔ یہ سال رجب میں کعب بن مالک اور دو اور حضور کے صحابی تھے، وہ غزوہ تبوک میں نہ جا سکے اپنی سستی اور قائلی کی وجہ سے، تو ان سے بائک آؤٹ کیا گیا۔ پھر وہ روتے رہے پیٹتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو کیا، قبول کیا۔ یہ سال خالد بن ولید کو حضور نے لشکر کا امیر بنا کے خسعم علاقے کی طرف بھیجا۔ اسی سال رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی بادشاہ کے وفات کی جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صلاۃ الغائب پڑھی، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ یہ حضور کی خاصیت ہے، اس کے بعد کسی صحابی نے کسی پر غائبانہ نماز جنازہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں تھی بلکہ اس کی میت کو سامنے، نجاشی کی میت کو روایت میں آتا ہے کہ حضور کے سامنے کر دیا گیا تھا، اور یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ اسی سال عروہ بن مسعود ثقفی حضور کے پاس آئے، اسلام قبول کیا۔ جب طائف میں گئے اسلام کی دعوت دی تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اس سال رمضان میں ثقیف طائف کا ایک وفد حضور کے پاس آیا، اسلام قبول کر لیا، اپنی قوم کے پاس گئے، اسلام کی دعوت دی، ان کی قوم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ابو سفیان وغیرہ بن شعبہ کو بھیجا تاکہ وہاں جو لات بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی اس کو گرائیں، تو انہوں نے جا کے اس کو کیا کیا، گرا دے، جو شرک کے آثار تھے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر عثمان بن ابی العاص کو امیر مقرر کیا، بڑا مقرر کیا۔ وہ چھوٹی عمر کے تھے لیکن دین کے علم میں اور قرآن کے علم میں جو تھے وہ بہت زیادہ حریص بھی تھے اور آگے بھی تھے۔ یہ سال آپ کے پاس وفد ملوک حمیر آیا، اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بن ابی کا اسی سال رمضان میں جو منافق تھا اس کا انتقال ہوا۔ اس سال الحجہ میں سیدنا صدیق اکبر نے حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کا بڑا بنایا تھا۔ پھر پیچھے سیدنا مولا علی کو بھیجا، سورۃ التوبہ کی آیتیں نازل ہوئی تھی کفار سے معاملہ ختم کرنے کا، کہ مشرکین سے کہ آج کے بعد اس کے بعد وہ حج نہیں کریں گے، تو سیدنا مولا علی نے آ کے سورۃ التوبہ کی آیتیں میں جو احکام تھے وہ بیان کیے۔ اسی سال حضور کے صاحبزادے ام کلثوم کا انتقال ہوا۔ اسی سال سہیل بن بیدہ کا انتقال ہوا، حضور نے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ اسی سال فارس کا جو بادشاہ تھا وہ قتل کیا گیا اور اس کی بیٹی اس کی جگہ بادشاہ بنی، تو حضور نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے نگراں کسی عورت کو بنائے۔ اسی سال صدقات فرض کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کو صدقات پر لگایا کہ بیت المال میں صدقہ کس کو دینا ہے۔ دمام بن ثعلبہ حضور کے پاس آئے، اسلام قبول کرے، اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کی ساری قوم کیا ہوگی، مسلمان ہو گئی۔ وفد بنی سعد حضور کے پاس آئے، وفد دارین حضور کے پاس آئے، وفد بارہ حضور کے پاس آیا۔ مختلف وفد آتے جا رہے ہیں اسی سال، وفد بنو البقاء، وفد بنی فزارہ، وفد ثعلبہ، وفد سعد حسین، وفد مرہ حضور کے پاس آئے، وفد کلاب، وفد کنانہ، وفد تجیب، مختلف علاقوں کے نام ہیں۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اپنی ازواج سے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا کہ 1 مہینے تک میں اپنی کسی زوجہ کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ تفسیر قرآن میں ہم اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ اسی سال ایک صحابی اویمر اجلانی، انہوں نے اپنی عورت سے لعان کیا۔ لعان کیا ہے تفسیر میں ہم بات کر چکے ہیں۔ سریہ خالد بن عاص کو حضور نے یمن کی طرف بھیجا، یہ 10 سنہ ہجری شروع ہو گئی ہے، مکمل کر لیں آپ۔ اس سال خالد بن ولید کو بنی عبد المدان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران بنا کے لشکر کے ساتھ بھیجا۔ وفد حارث بن کعب آیا، عدی بن حاتم طائی کے بیٹے عدی حضور کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ اس سال شعبان میں یعنی 10 ہجری میں وفد خولان حضور کے پاس آیا، اسلام قبول کر دیا۔ وفد غامد حضور کے پاس آیا۔ اسی سال رمضان میں 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 یوم 20 دن کا اعتکاف کیا۔ کتنے دن کا؟ جبریل امین نے 2 بار آپ سے قرآن کا کیا کیا؟ دورہ کیا۔ اسی سال رمضان میں غسان کا وفد حضور کے پاس آیا۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو رمضان کے مہینے میں یمن کی طرف لشکر دے کے بھیجا، ان کے ہاتھ پر پورا علاقہ ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا۔
اس سال رمضان کے اندر جریر بن عبداللہ بجلی حضور کے پاس آئے، مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذی الخلیصہ کی طرف بھیجا اور وہاں پر جو بت تھا وہاں جا کے اس کو گرایا۔ حضرت علی بن ابی طالب کو یمن کے بعد طرف ایک اور لشکر دے کے بھیجا، ایک بار پھر وفد سلمان آیا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا۔ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان صحابہ کرام کو سکھائے، حج کے جملہ ارکان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ میں پڑھ لیتا ہوں کہ ان دماءکم و اموالکم حرام، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر تمہاری کیا ہے؟ حرام ہے، محترم ہے۔ جس طرح یہ دن محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے اور یہ شہر محترم ہے۔ حضور فرمایا کہ جاہلیت کے دور کا ہر معاملہ، ہر بری بات میرے پاؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ جاہلیت کے دور جاہلیت میں جتنے ناحق خون کیے گئے ہیں حضور نے وہ سارے ختم کیے، اور پہلا خون جو ان کے خاندان میں چل رہا تھا جھگڑا، حضور نے اس کو ختم کیا۔ سود کے بارے میں فرمایا کہ آج سود ختم ہے، اور سب سے پہلے حضور نے اپنے چچا عبد المطلب نے اگر کسی کے ساتھ سود کا معاملہ کیا تھا، حضور نے اس کو کیا کیا؟ ختم کیا، اور کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کے نام سے وہ نکاح میں تمہارے ساتھ آتی ہیں۔ غلاموں کے معاملے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر کہا کہ تمہارے پاس میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی پیروی کرو۔ پھر حضور نے صحابہ کو کہا، جو 1,00,000 کے قریب صحابہ موجود تھے، کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کھڑے ہو کے کہا کہ آیا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف کیا اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔ اسی سال حج وداع حضور نے فرمایا۔ پھر ذوالحجہ میں علی بن ابی طالب نجران سے، وہ بھی حضور کے پاس آ گئے حج کرنے کے لیے۔ ذوالحجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں اتری عرفہ کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اسی سال ذوالحجہ میں مسیلمہ کذاب جھوٹا تھا، اسے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور نے خواب میں بھی اس کو دیکھا تھا، اسود انسی نے کیا، وہ سچ ثابت ہوا۔ وفد ازدہ اسی سال حضور کے پاس آیا، وفد زبید حضور کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سال فروہ بن مسیق مرادی آئے، اسلام قبول کر دیا۔ فواللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے مراد زبید اس علاقے کا بڑا بنا۔ اسی سال وفد ابی کیس آیا حضور کے پاس، وفد بنی حنیفہ آیا۔ اسی سال 2 شکی حضور کے پاس آئے، عامر بن طفیل و ربت بن کیس، حضور کو دھوکہ دینے، تو حضور نے ان کے لیے بدعا کی۔ اسی سال وفد طبی حضور کے پاس آیا، اس کو بھی اسلام قبول کر دیا۔ پھر مختلف ذکر لوگوں کا، عبر بن بھینس اپنے بچوں کے ساتھ یمن سے حضور کے پاس آئے، اسلام کی دعوت دی۔ فروز دینوی نے اسلام قبول کر دیا۔ اسی سال یمن کا جو حاکم تھا بازان، اس نے اسلام قبول کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن میں برقرار رکھا۔ اسی سال وفد کندہ حضور کے پاس آیا، اس میں اشش بن کیس تھے، اسلام قبول کر دیا۔ وفد محارب حضور کے پاس آیا۔ اسی سال وہ آیتیں اتری کہ بھئی ان اوقات میں تم چھوٹے بچے ہو یا نابالغ بچے ہو، بالغ ہو، ان اوقات میں جو ہے اجازت لے کر گھر میں داخل ہو کرو، وہ آیت اتری ہے۔ اس سال حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وہ 1.5 سال کے تھے۔ اسی سال جس دن سیدنا ابراہیم حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا، اس دن سورج گرہن لگا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھی تھی اور کہا تھا کہ کسی کی موت اور حیات سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ سال روم کے حکماء میں سے ایک امیر نے اسلام قبول کیا، حاکم نے، تو جب رومیوں کو پتہ چلا عیسائیوں کو، تو اس کو وہیں کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ وفد رواحبین حضور کے پاس آئے، وفد انس حضور کے پاس آئے، وفد صدف، وفد کا مطلب ایک جماعت آئی اور آ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو، معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا۔ اسود انسی یمن کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہوا، نبوت کا اعلان کیا، فتنہ بڑا ہوا، اس کو فیروز دارمی حضور کے صحابی ہیں، اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ ایک سریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک سریہ کا ذکر ہے، اس کے بعد وفد کشیر آیا، وفد بحیلہ آیا، اور ہجرت کے 11ویں سال محرم میں اسود انسی کا داخل یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، فتنہ اس کا بڑھ گیا تھا، مختلف وفود آتے رہے۔ وفد نخع آیا اسی سال، ہجرت کے 11ویں سال۔ سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو شام کے غزوہ کے لیے بڑا بنا کر بھیجا، وہ رک گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بیمار ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال سفر میں رات کے حصے میں گئے، جنت البقیع کی طرف گئے، اس قبرستان میں گئے، وہاں جا کے دعا مانگی۔ سفر کے مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی۔ ربیع الاول میں حضور کی بیماری بڑھ گئی تو ساری ازواج نے کہا کہ آپ سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لے جائیں۔ حضور وہاں تشریف لے گئے۔ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت بیان فرمائی، انصار کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان لوگوں کو کہا کہ یہودیوں نے قبروں کو کیا بنا دیا ہے؟ سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ تم لوگوں نے قبروں کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ صرف کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو ربیع الاول میں حکم دیا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، تو آپ نے 3 دن تک لوگوں کو کیا کی؟ امامت کی۔ حضور کی وفات سے پہلے ایک دن حضور نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس سال ربیع الاول میں حضور کی وفات سے پہلے اسود عنسی قذاب کو قتل کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کی خبر پہنچائی گئی۔ اس سال 12 ربیع الاول کو کی رات کو، آدھی رات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ تو اس کے بعد حضور کی وفات کے بعد مسلمانوں نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ تو تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی۔ سیدہ عائشہ کی حجرے میں آپ کو کیا کیا گیا؟ دفن کیا گیا۔ 6 مہینے بعد حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ حضور کی آخری صاحبزادی تھی، اس کے بعد حضور کی جملہ اولاد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن 40 سنہ، حضور جب 40 سال کے تھے تو حضور کو اعلان نبوت کرنے کا حکم ہوا۔ مکہ میں 13 سال رہے، مدینہ میں 10 سال رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 63 سال کی عمر میں آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب بس مختصر باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں 27 غزوات ہوئے۔ کتنے غزوات ہوئے؟ 27 غزوات کا مطلب کہ 27 جنگوں میں حضور شریک ہوئے۔ کتنے جنگوں میں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 کے قریب، کتنے؟ 73 سریہ بھیجے۔ کیا بھیجے؟ وہ لشکر جس کے امیر جو ہوتے تھے، جس میں حضور کو شرکت نہیں فرماتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر بنائے، حاکم بنائے، نگران بنائے، ان کا ذکر ہے۔ ان کی تعداد 16 آتی ہے۔ کتنے؟ اس طرح کتابت جو کی جاتی تھی وحی کی یا حضور کے خطوں کی، تو کاتبین وحی جو تھے وہ کتنے تھے؟ 38 کتنے تھے؟ کاتب وحی کتنے تھے؟ 38 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 48 سفیر بھیجے مختلف بادشاہوں یا حاکموں کی طرف اسلام کا پیغام دے کر۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جماعتیں، وفود آئے اسلام کے بارے میں جاننے اور اسلام قبول کرنے کے لیے، وہ 104 تھے۔ کتنے تھے؟ ان سب کا یہاں نام لکھا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے، وہ 4 تھے۔ بلال حبشی تو بہت زیادہ مشہور ہیں، اس کے علاوہ عمر بن ام مکتوم ہیں، سعد بن عائذ ہیں، اور ابو محذورہ۔ حضور کہتے ہیں مؤذن تھے 4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کتنی تھی؟ 11۔ حضور کی ازواج کتنی تھی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کنیزیں بھی تھیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ حضور کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں، 7۔ 4 صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، اور حضور کے 3 صاحبزادے سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ اور سیدنا ابراہیم۔ حضور کی جملہ اولاد حضرت خدیجہ سے تھی، سوائے سیدنا ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ حضور کے چچا 11 چچا تھے۔ حضور کتنے چچا تھے؟ ان 11 چچا میں صرف 2 چچا اسلام قبول کیا تھا۔ 2 چچوں میں ایک سیدنا حمزہ اور دوسرا سیدنا عباس۔ اس طرح حضور کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ کتنی پھوپھیاں تھیں؟ 6 پھوپھیاں تھیں، اور ان میں سے ایک پھوپھی سیدہ صفیہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور سیدہ عاتقہ اور عروہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یہ سیرت کا عنوان بحمد تعالیٰ ختم ہوا۔